بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، روئے زمین پر اپنی حرمت، عزت و شرافت اور بزرگی کے لحاظ سے 3 مسجدیں بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اور یہ تینوں مسجد حرام، مسجد اقصیٰ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر حکم الہی سے انبیاء کرام علیہم السلام نے فرمائی۔ محترم ناظرین، آج ہم تیسری مسجد یعنی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتائیں گے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر کا آغاز کب ہوا، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین کس کی ملکیت تھی، ملکیت کس نے خریدی، مسجد نبوی کی سنگ بنیاد کن مبارک ہاتھوں سے ہوا، اس کی تعمیر میں کن لوگوں نے بھرپور شرکت فرمائی، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی کتنی تھی، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت اور مختلف ادوار میں تعمیر و توسیع کے مختصر احوال، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ اس چینل پر آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد و تاریخی معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہے گی۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ محترم ناظرین، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے سارا مدینہ امڑ آیا۔ مسلمان بچوں نے خوشی کے گیت گا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ یہ ایک تاریخی دن تھا۔ مدینہ منورہ کے شہری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد پروانوں کی طرح جمع ہو گئے۔ مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر قباء کی بستی میں سب سے ممتاز قبیلہ عمرو بن العوف کا خاندان تھا، اور کلثوم بن الحدام اس خاندان کے سردار تھے۔ میزبانی کا شرف کلثوم بن الحدام کو حاصل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں چند دن قیام فرمایا اور ایک مسجد بنائی جسے مسجد قباء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، 14 دن قیام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ کی طرف روانگی ہوئی۔ قباء سے مدینہ منورہ 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ سڑک کے دونوں طرف مدینہ کے لوگ جمع تھے۔ چھوٹی بچیاں دف بجا بجا کر استقبالیہ نغمے عربی زبان میں پیش کر رہی تھی۔ چھتوں پر خواتین، بچے ایک نظارہ دیکھنے کے لیے کھڑے تھے۔ محترم ناظرین، انصار اگرچہ دولت مند نہیں تھے، لیکن ہر ایک کی یہی آرزو تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر قیام فرمائیں۔ انصار کے جس مکان یا محلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے، وہاں کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے اور عرض کرتے، یا نبی اللہ، ہماری جان، ہمارا مال، ہمارا سب کچھ آپ پر قربان۔ محترم ناظرین، اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ایک قبیلے یا فرد کی درخواست قبول فرما لیتے تو باقی لوگوں کی دل شکنی ہوتی، اور رحمت للعالمین کو یہ قبول نہیں تھا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے لیے دعائے خیر فرمائی اور فرمایا کہ اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہے۔ چنانچہ اونٹنی مسلسل چل رہی تھی، اور جس جگہ اونٹنی بیٹھی سب سے قریب تر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا۔ محترم ناظرین، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی قصوہ آ کر بیٹھی تھی، وہ 2 یتیم بچوں سہل اور سہیل کی ملکیت تھی۔ یہ دونوں بچے اسد بن زرع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش میں تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یتیم بچوں سے فرمایا کہ یہ قطعہ زمین ہمارے ہاتھ فروخت کر دو، ہم چاہتے ہیں کہ یہاں مسجد کی تعمیر کی جائے جو عام مسلمانوں کے لیے عبادت اور ان کی شناخت کا مرکز ہو۔ بچوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم یہ زمین آپ کی خدمت میں بلا معاوضہ پیش کرتے ہیں، آپ قبول فرمائیے۔
مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہ ہوئے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس اراضی کی قیمت ادا فرمائی اور اس زمین کی ملیت 10 دینار بتائی جاتی ہے۔ محترم ناظرین، ربیع الاول سن 1 ہجری میں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے مسجد نبوی کا سنگ بنیاد رکھا، خود اینٹیں اٹھا کر لاتے اور زبان اقدس پر یہ الفاظ مبارکہ جاری رہتے، جس کا مفہوم یہ ہے: اے اللہ، بے شک آخرت کا بدلہ ہی بہتر ہے، پس تو انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔ ناظرین، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی مسجد کی تعمیر کے لیے اینٹیں اٹھا کر لاتے رہے۔ مسجد نبوی کی بنیاد پتھروں سے، دیواریں کچی اینٹوں سے، ستون کھجور کے تنوں سے اور چھت کھجور کی شاخوں سے بنائی گئی، جس کی بلندی 7 گز، لمبائی 54 گز اور چوڑائی 63 گز تھی۔ مسجد نبوی کے 3 دروازے بنائے گئے: باب رحمت، باب جبرائیل، باب آل عثمان، اور اس طرح سادگی اور وقار کے ساتھ مسجد کا کام مکمل ہوا۔ مسجد سے متصل ایک چبوترا بنایا گیا جو ایسے افراد کے لیے دارالاقامہ تھا جو دور دراز سے آئے تھے اور مدینہ منورہ میں ان کا اپنا گھر نہ تھا۔ محترم ناظرین، جب مسجد تعمیر ہو چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد کے بالکل قریب ہی 2 ازواج مطہرات کے لیے 2 حجروں کی تعمیر کروائی، جو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے تھے۔ پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عقد نکاح فرماتے رہے، امہات المومنین کی حجروں میں اضافہ ہوتا رہا۔ محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مسجد کے سنگریزوں پہ بیٹھ کر معاشرے کے تمام مسائل کو قرآن کریم کی روشنی میں حل فرماتے۔ آپ تمام اصلاحی اور تعمیری سرگرمیاں یہاں سے انجام پاتے تھے۔ نئی مملکت کی تمام سیاسی مسائل کے حل اور قانون سازی کے لیے اس مسجد نے پارلیمنٹ ہاؤس کا کردار ادا کیا۔ عدالتی فیصلوں کے لیے اسی مسجد نے سپریم کورٹ کا کردار ادا کیا۔ ہر قسم کی تعلیمی کارروائیاں اسی مسجد سے سر انجام پانے لگی۔ دفاعی اقدامات اور جنگی حکمت عملی کے لیے بھی یہی مسجد بطور مرکز استعمال ہونے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کسی علاقے میں جہاد کے لیے لشکر روانہ کرنا ہوتا تو اسی مسجد سے اس کی تشکیل کی جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد و مدرسہ کو مسلم معاشرے کا محور بنا دیا تھا، جس کے نتیجے میں دیکھتے ہی دیکھتے صدیوں کے الجھے ہوئے تمام مسائل حل ہو گئے اور مدینہ منورہ کا معاشرہ دنیا کے لیے ایک عظیم الشان مثال بن گیا۔ محترم ناظرین، پہلی تعمیر و توسیع۔ فتح خیبر کے بعد 7 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں توسیع کا ارادہ فرمایا۔ مسجد سے قریب ایک انصاری کے مکان کے متعلق لوگوں سے فرمایا: کون ہے جو جنت کے مکان کے بدلے میں زمین کا یہ ٹکڑا خرید کر مسجد میں اضافہ کر دے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ گھر خرید کر مسجد میں شامل کر کے توسیع کر دی گئی۔ اب اس مسجد کا طول و عرض ہر طرف 100 گز ہو گیا۔ دوسری تعمیر و توسیع۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں خلافت میں فتوحات اور مسلمانوں کی کثرت کے سبب مسجد نبوی میں مزید توسیع کی حاجت پڑی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مزید جگہ شامل کر کے نئے سرے سے مسجد کی تعمیر کروائی۔ تیسری تعمیر و توسیع۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کا 4واں سال تھا۔ لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے تنگی مسجد کی شکایت کی۔ آپ نے اہل رائے صحابہ کرام کے مشورے سے مسجد نبوی کو نئے سرے سے تعمیر کیا۔ ربیع الاول 29 ہجری سے محرم الحرام 30 ہجری تک تعمیر و توسیع کا سلسلہ جاری رہا۔ آپ نے بہت سی تبدیلیاں کی۔ دیواریں نقش و نگار والے پتھروں سے بنوائے جن میں چونا استعمال کیا گیا۔ ستون بھی نقش و نگار والے پتھروں سے بنوائے، سفید چونے سے پلستر کروایا۔ اضافے سے یہ لمبائی 160 گز اور چوڑائی 150 گز تک پہنچ گئی۔
محترم ناظرین، چوتھی تعمیر و توسیع خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں مدینہ طیبہ کے گورنر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ خلیفہ کے حکم پر آپ نے مسجد نبوی کے ارد گرد موجود مکانات خرید کر مسجد میں توسیع کی۔ آپ لمبائی 200 گز اور چوڑائی 167 گز ہو گیا۔ اس تعمیر میں بہت زیادہ اہتمام کیا گیا۔ روم و مصر سے کاریگر بلوائے گئے۔ چھت، دیواریں، ستون سب سنہرے منقش بنائے گئے۔ ایک روایت کے مطابق 12 من سے زیادہ سونا استعمال کیا گیا۔ خوبصورت محراب اور مسجد کے چاروں کونوں پر 4 مینار بھی بنائے گئے۔ یہ تعمیر 88 ہجری میں شروع ہو کر 91 ہجری میں مکمل ہوئی۔ محترم ناظرین، 5ویں تعمیر و توسیع 161 ہجری میں عباسی خلیفہ محمد بن منصور مہدی نے کی اور چھٹی تعمیر خلیفہ مامون الرشید کے دور میں 202 ہجری میں ہوئی۔ 7ویں تعمیر 655 ہجری میں شروع ہوئی۔ حجرہ مبارک، مشرق کی دیوار سے باب جبریل تک، ریاض الجنہ اور ممبر پر چھت ڈال دی گئی۔ 8ویں، 9ویں اور 10ویں تعمیرات سلطان محمد بن صالحی نے 705 اور 706 ہجری میں مشرقی و مغربی چھتیں نئے سرے سے بنوائے اور 729 ہجری میں چھت کے ساتھ 2 براندے بھی بنوا دیے، جن کی بدولت مسجد نبوی کی چھت وسیع ہو گئی۔ 11ویں، 12ویں تعمیرات شاہ مصر سلطان اشرف کے حکم پر 879 ہجری میں تعمیرات کا کام شروع ہوا۔ محترم ناظرین، 13ویں تعمیر و توسیع 1265 ہجری میں ترک سلطان عبدالمجید عثمانی نے مسجد نبوی کی تعمیر و توسیع کا ارادہ کیا۔ ترکوں کا عشق رسولی مثالی ہے۔ مسجد نبوی کی تعمیر میں اسی محبت و عشق کا بے مثال اظہار کیا گیا۔ پوری اسلامی دنیا سے ماہر کاریگروں اور انوکھے ہنرمندوں کو مدینہ منورہ منتقل کیا گیا۔ ترکوں نے پوری مسجد کی چھت گنبدوں سے بنا دی، ان میں روشندان رکھے، ستونوں کو سنہرے کر دیے، ان کے نچلے حصوں پر سونے کے پتھر چڑھا دیے۔ کاتب عبداللہ زیدی نے مسجد کے دیواروں، ستونوں اور محرابوں پر بے مثال کتابت کی۔ دیوار قبلہ پر 3 سطوروں میں قرآن آیات مبارکہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 200 سے زائد اسماء و صفات تحریر کیے اور مغربی سمت میں 1293 میٹر تک توسیع کر دی۔ محترم ناظرین، 14ویں اور 15ویں تعمیر و توسیع 1372 سے 1375 کے درمیان ایک بہت بڑی توسیع کی گئی۔ مشرق، مغرب اور شمال تینوں اطراف کے مکانات گرا کر نئی تعمیر و توسیع کے بعد مسجد کا کل رقبہ 16,326 مربع میٹر ہو گیا۔ توسیع والا جگہ پر ایسے پتھر لگایا جو سورج کی تپش سے گرم نہیں ہوتا۔ 1393 ہجری میں مسجد کے مغربی سمت میں 35,000 مربع میٹر جگہ لی گئی اور وہاں نمازیوں کے لیے صاحبان بنائے گئے۔ محترم ناظرین، آخری توسیع محرم الحرام 1406 ہجری کو شروع ہوئی، جو 1414 ہجری میں مکمل ہوئی۔ جدید توسیع کے بعد صرف گراؤنڈ فلور کا رقبہ 82,000 مربع میٹر ہو گیا، جبکہ نئی چھت کا کل رقبہ 67,000 مربع میٹر ہو گیا۔ چھت میں 28 کھلی جگہوں پر متحرک گنبد بنائے گئے۔ ہر گنبد کا وزن 80 ٹن ہے۔ دروازوں کی مجموعی تعداد 85 ہو گئی۔ 104 میٹر بلند 6 مینار تعمیر کیے گئے۔ روشنی، بجلی، ٹھنڈے پانی، آگ بجھانے کا انتظام، الیکٹرک، پارکنگ، ایئر کنڈیشن اور مانیٹرنگ وغیرہ کا جدید ترین نظام قائم کیا گیا۔ اس توسیع کے بعد مسجد میں 6,98,000 نمازیوں کی گنجائش ہو گئی۔ اس پورے منصوبے پر 30,000 ملین ریال خرچ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو دیدار مسجد الحرام اور مسجد نبوی نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے سردار جی کے پوائنٹ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔